إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انتہائی معزز و محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سبھی خوبی، سبھی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو تنہا پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق و مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبیوں کے سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین حسن و حسین کے نانا، فاطمہ کے باپ، عائشہ کے سرتاج، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، یوں تو اللہ رب العالمین کا انسانیت کے اوپر بے شمار اور انگنت احسان ہے، اور بڑے بڑے احسان ہیں۔ انہی احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کے اوپر احسان کرتے ہوئے آمینہ کے لال جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بنا کر کے بھیجا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جہاں بے شمار احسانات کیے، انہی بے شمار احسانات میں سے ایک احسان اور سب سے بڑا احسان جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ محترم سامعین، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج غالباً ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بڑا گہرا ربط، جوڑ اور تعلق رکھتا ہے۔ وہ یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
اسی مہینے کے اندر ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اور اسی طریقے سے ہجرت کا وہ یادگار واقعہ جو رونما ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں آپ کی آمد جو ہوئی وہ ربیع الاول کے مہینے میں. یعنی ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے نبی پاک کی سیرت کے اعتبار سے بڑا گہرا ربط اور تعلق اور جوڑ رکھتا ہے. دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، ان کی توصیف بیان کرنا، ان کی ثنا کرنا، ان کی مدح کرنا، یہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے. آج اہل حدیثوں کو بڑے دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے. ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، ان کی توصیف کرنا، ان کی بڑائی بیان کرنا، یہ ایمان کا ایک جز ہے. آپ سے محبت کرنا، آپ سے عقیدت رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے اور جزو ایمان ہے. یعنی ایمان کا ایک ایسا جز ہے کہ اگر کسی کے دل میں نبی سے محبت نہیں تو وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن آج چونکہ ربیع الاول کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ایک تاریخ آتی ہے 12 ربیع الاول کی. 12 ربیع الاول کی تاریخ کو بہت سارے مسلمان اس عقیدے کو لے کر کے کہ ہم نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، نبی سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے ہم جلوس نکالتے ہیں نبی کی ولادت پر، نبی کی پیدائش پر، جس کا نام جشن عید میلاد النبی رکھا گیا ہے. یعنی نبی کی پیدائش کے سلسلے میں جشن یا خوشی منانا ہے. میرے بھائیوں، محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت کی کسوٹی کیا ہونی چاہیے؟ کیا محبت کی وہ کسوٹی چلے گی جو ہم نے اور آپ نے اور آج کے نام نہاد مسلمانوں نے ایجاد کر لی، یا محبت کی وہ کسوٹی چلے گی جو حضرت ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، دیگر تمام صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا؟ محبت کا ایک معیار ہے، محبت کی ایک کسوٹی ہے. محبت کا جب تک وہ معیار، وہ کسوٹی نہیں پائی جائے گی تب تک ہماری محبت کسی کام کی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے ابو طالب نبی سے کتنا پیار کرتے تھے؟ ان کے پیار میں کوئی کمی تھی؟ ان کی محبت میں کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی. لیکن محبت کا وہ معیار نہیں تھا، محبت کی وہ کسوٹی نہیں تھی جو کسوٹی اصحاب رسول نے محبت کی پیش کی تھی. یہی وجہ ہے کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ ابو طالب ہوں گے. سوچئے، محبت کا جب تک معیار نہیں پایا جائے گا تب تک ہماری محبت، ہمارا عشق کسی کام کا نہیں ہے. عشق تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن چونکہ زبان ان کے الفاظ میں اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہوں. اگر صرف نعرے بازی سے محبت کا اظہار ہوتا، اگر صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دینے سے محبت کا اظہار ہوتا تو منافقین بھی تو بڑے زور سے کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فرمان کو، ان کے اس قول کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اے نبی محترم، یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور منافقین جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ منافقین اپنے اس دعوے میں، اپنے اس قول میں یہ جھوٹے. جتنی تاکید کے ساتھ
منافقین نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی تاکید کے ساتھ ان کی تردید کی۔ پتہ چلا کہ صرف اعلان کرنا، صرف نعرے بازی لگا لینا یہ محبت کا معیار نہیں ہے، یہ محبت کی کسوٹی نہیں ہے۔ آئیے تو محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، محبت کی کسوٹی کیا ہونا چاہیے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی سے محبت کا معیار اور کسوٹی کیا ہونی چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی محترم آپ کہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ نبی کی محبت کا معیار وہ ہونا چاہیے جو اطاعت سے، فرما برداری سے اور اتباع سے صادر ہوتی ہو۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا نام لے لو تو جھومنے لگ جاتے ہیں، اور اذان ہونے لگتی ہے تو مسجدوں سے یہ گھوم جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک محبت میں اطاعت، فرما برداری اور اتباع نہ پائی جائے تب تک ہماری محبت کسی کام کی نہیں، اور اتباع بھی کیسی، اطاعت بھی کیسی کہ آپ نے جتنا کیا، جیسے کیا ویسے کرنا۔ آئیے آپ کو حدیث کی روشنی میں نبی کی اتباع صحابی کیسے کرتے تھے یا صحابہ کرام کیسے کرتے تھے ایک جھلک دکھلاتا ہوں۔ ویسے تو نبی کی اتباع کے بارے میں بڑی ساری روایتیں ہیں۔ ایک بڑی مشہور اور معروف روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے جوتا نکالا، صحابہ کرام جوتا نکال دی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں تم جوتا کیوں نکال دیے؟ صحابہ کرام نے کہا القیت نعلیک، اے نبی محترم ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے نعال کو، اپنے جوتے کو آپ نکال دیے، اس لیے ہم لوگوں نے بھی نکال دیا۔ یعنی صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ نبی نے صرف جوتا نکالا ہے، وجہ نہیں دیکھی کہ نبی نے جوتا کیوں نکالا ہے، اتباع شروع کر دی۔ تو اتباع جب تک نہیں پائی جائے گی تب تک محبت کا معیار ادھورا مانا جائے گا، بلکہ نامکمل مانا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت، حدیث نمبر 2678، 2678، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ پتہ چلا کہ نبی سے محبت کا معیار نبی کی سنت کی اتباع ہے، نبی کی سنت کی پیروی ہے، نبی کی سنت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور جو شخص نبی کی سنت کو نہ مانے بلکہ بدعات کو ایجاد کرتا چلا جائے تو وہ شخص نبی سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، نبی سے محبت کے دعوے میں وہ شخص جھوٹا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ سنت کے خلاف کیا آتی ہے؟ بدعت۔ جو نبی کے قول سے، نبی کے عمل سے جو چیز ثابت نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ چلیے پہلے دو حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد کچھ اہم مسائل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، چونکہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ ربیع الاول اور بدعات و خرافات، تو یہ چیز انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، 2697، اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے کسی چیز کو ایجاد کیا۔ اب آپ غور کریں، آج کل لوگ بڑے تانے دیتے ہیں کہ نبی نے اونٹنے پر سواری کی، تم بائک پر سواری کیوں کرتے ہو؟ نبی نے اونٹنے پر سواری کی، تم کار پر سواری کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں،
آج یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، بدعت کے نام پر یہ سنت کو ترویج دینے کی کوشش سنت کے نام پر یہ بدعت کو ترویج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہا من احدث، جس نے کسی چیز کو ایجاد کے، نہیں، بلکہ قید لگائی ہے، قید، اسی چیز کو یہ چھپا لیتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا من احدث، جس نے ایجاد کیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس امر میں، محدثین اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں فی امرنا ھذا اے فی دیننا ھذا، یعنی ہمارے اس دین میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے اس دین میں۔ پتہ یہ چلا فی امرنا ھذا کا مطلب یہ ہے فی دیننا ھذا، ہمارے اس دین میں، یعنی دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، جنت میں لے جانے والے اعمال کہہ کر کے اگر کوئی شخص کسی چیز کو ایجاد کرے گا دین کے اندر، ما لیس منہ، جس کی اصل نہ تو قرآن سے ہو نہ تو حدیث سے ہو، تو اللہ کے نبی کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ لائق حجت نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت 1718 یعنی 1718 یعنی 1718 نمبر کی روایت، کہتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کسی ایسے عمل کو کیا جس عمل پر میری مہر نہ ہو تو وہ بھی مردود ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر آج کے زمانے میں، آج کے دور میں اگر کوئی کام کیا جا رہا ہو دین کے نام پر، نبی نے اس کام کو انجام نہ دیا ہو، نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، تو اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی عمل کو انجام دیا جس پر میری مہر نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں چلیے میں آپ کو اب عید میلاد النبی کی طرف لے کے چلتا ہوں، اور عید میلاد النبی آنے سے پہلے ہی آپ کے ذہن کو انشاءاللہ صاف کر دوں گا۔ سب سے پہلے بدعت کی پہچان میں آپ کو بتلا دوں کہ ایک سادھارن، ایک سیدھا سادھا انسان، ایک بھولا بھالا مسلمان بھی بدعت کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا۔ ایک دم سمپل طریقہ بتاتا ہوں، ویسے تو اس کے بہت سارے طریقے بتا سکتا تھا، لیکن ایک دم سمپل جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بدعت کو پہچاننے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے نا، جو ترازو، وہ یہ ہے کہ بدعت ہمیشہ علاقائی ہوتی ہے، علاقائی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی بدعت یہاں کسی اور طریقے سے اسے انجام دیا جائے گا، اور دوسرے شہروں میں یا دوسرے ممالک میں کسی اور طریقے سے انجام دیا جائے گا، یا اسی طریقے سے کسی دیگر مسلم ممالک میں اسے انجام ہی نہیں دیا جائے گا۔ یہ بدعت کی پہچان ہے۔ یعنی بدعت ہمیشہ علاقائی ہوتی ہے اور سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا میں سنت جیسی مکہ میں ہوگی، مدینہ میں جس طرح ہوگی، اسی طریقے سے انڈیا میں اور دیگر تمام ممالک میں۔ تو پہلی پہچان کیا ہے بدعت کو پہچاننے کے لیے؟ کہ بدعت ہمیشہ علاقائی ہوتی ہے، یعنی بعض علاقوں میں اسے انجام دیا جائے گا، بعض علاقوں میں نہیں، یا کرنے کا طریقہ بعض علاقوں میں الگ ہوگا، بعض علاقوں میں اس کے مختلف ہوگا، جبکہ سنت جیسے انڈیا میں، ویسے مکہ میں، ویسے مدینہ میں، ویسے دنیا کے تمام ممالک میں۔ اور ایک اور چیز، بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی، بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی، اس کی نسلیں نکلتی جاتی ہیں۔ یہی 12 ربیع الاول، آج سے کئی سال پہلے جو بڑے بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، 12 ربیع الاول 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا، 12 وفات کے نام سے۔ لیکن چونکہ بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی، اسی لیے بدعت پنپتے پنپتے آج یہ ہوا کہ شیطان نے اپنا وہ حربہ استعمال کیا، اپنا کام جو کیا وہ اس طریقے سے کیا کہ لوگ نبی کی وفات مناتے مناتے نبی کی وفات پر جشن منانے لگے۔ اور افسوس کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیطان نے اتنا برا کھیل کھیلا ہے معصوم سیدھے سادھے مسلمانوں کے ساتھ کہ نواسے کی شہادت پر مسلمانوں سے ماتم منواتا ہے، نواسے کی شہادت پر مسلمانوں سے ماتم منواتا ہے، اور نبی کی وفات پر یا نانا کی وفات پر جشن مناتا ہے۔ میرے بھائیوں، وفات کی تاریخ تمام مسلمانوں کے نزدیک، تمام محققین کے نزدیک نبی کی تاریخ
وفات مختلف نہیں ہے بلکہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی لیے ایک ہلکا سا لطیفہ آپ کو بتاؤں کہ ایک شوہر تھا، اپنے گھر سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلا اور اپنی بیوی سے بول رہا ہے کہ میں تمہارے قدموں میں چاند سورج لا کر کے ڈال دوں گا، ایسے کہہ کے نکلا۔ تو بیوی نے کہا ارے ذرا رکو تو صحیح۔ بولا کیا ہوا؟ تو بیوی نے کہا کہ پہلے اپنی سلوار تو پہن لو، میری سلوار پہن کے بھاگے جا رہے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تاریخ پیدائش کی تاریخ تو فکس کر لو۔ محققین اور مورخین اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ نبی کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اور تاریخ وفات میں سارے مورخین، سارے محققین متفق ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہے کہ نبی کی وفات کا جشن منانا ہے یا نبی کی پیدائش کا جشن۔ اب چلیے ان تمام چیزوں کی طرف، چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ عید میلاد النبی کے تعلق سے ہمارے بھائیوں سے جب بھی کوئی بات ہو، دیکھیں ان کے پاس پہلے یہ بدعت چونکہ ایجاد ہو چکی ہے، اب اسی بدعت کے ذریعے سے ان کو حلوہ کھچڑا اور ملیدہ مل رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ لیکن جب بھی کسی میلادی سے بحث ہو یا بات چیت ہو تو اسے 3 معصوم اور چھوٹے چھوٹے سوال کر لینے کا۔ سب سے پہلا سوال یہ کرنے کا کہ جشن عید میلاد النبی یہ اطاعت ہے یا معصیت ہے؟ یعنی نبی کی پیدائش کا جشن منانا یہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا؟ ظاہر سی بات ہے برائی تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر برائی کا کام ہے تو بات ہی ختم، ہم تو نہیں کرنے والے۔ لیکن چونکہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ معصیت نہیں بلکہ اطاعت ہے، نیکی کا کام ہے، تو آپ کو دوسرا سوال فوراً یہ کر دینا ہے کہ اگر یہ اطاعت کا کام ہے تو یہ نبی کو معلوم ٹھیک ہے نہیں یہ بات کہ اطاعت ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اب وہ دونوں طرح سے پھنسے گا۔ اگر وہ کہتا کہ نبی کو نہیں معلوم تو چونکہ اس کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ نبی کو نہیں معلوم۔ ظاہر سی بات ہے دوبارہ بھی یہ کہے گا کہ نبی کو یہ چیز معلوم تھی۔ پھر تیسرا سوال یہ کرنے کا کہ جب نبی کو معلوم تھی یہ بات تو نبی نے امت تک پہنچائی ہے یہ بات کی نہیں؟ اب پھر وہ پھنس جائے گا۔ یعنی اس کا جواب اگر یہ دیتا ہے کہ نبی نے امت تک اس بات کو نہیں پہنچائی، یعنی یہ نیکی کا جو کام تھا نبی کو معلوم تھا لیکن پہنچایا نہیں، تو قرآن کی ایک آیت ہے اس کے خلاف یہ بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول بلغ، تم تبلیغ کرو جو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نازل کرتا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے رسالت کی تبلیغ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس چیز کو پہنچایا نہیں ہے امانت داری کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر وہ کہے گا کہ نبی نے پہنچایا نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ نبی کے بارے میں الزام لگا رہا ہے۔ دوسری چیز، اگر کہتا کہ نبی نے پہنچایا تو کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ایک دلیل دے دو۔ اب یہاں ایک لطف کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تعجب کی بات بھی ہے اور لطف کی بات بھی ہے۔ ان سے پوچھو، پہلی بات تو یہ جان لے کہ انہوں نے بے شمار دلائل گڑھ گڑھ کر کے ادھر سے ادھر لا لا کر کے، کیونکہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اب عوام ان سے دلیل تو مانگ نہیں رہی ہے، اہل حدیثوں نے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے، تو اب یہ دلیلوں کو گڑھنا ہی انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو بہت سارے دلیل ان لوگوں نے گڑھ لیے۔ بہرحال ان سے اگر پوچھا جائے کہ نبی نے اپنی پیدائش کا جشن منایا، نبی کے صحابہ نے منایا، خلفائے اربعہ نے منایا، صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا کہ نہیں، ان کا جواب کیا ہوگا؟ ابلیس نے نہیں منایا۔ کیا ہوگا؟ ابلیس نے نہیں منایا۔ ارے اگر کوئی کہے کہ ابلیس نے نہیں منایا، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے نہیں منایا، میرا سوال یہ ہے کہ کس نے منایا؟ نبی نے منایا، نبی کے صحابہ نے منایا، خلفائے اربعہ نے منایا، تابعین اعظام نے منایا، کس نے منایا؟ منانے کا سوال کیا جا رہا ہے، یہاں یہ سوال نہیں ہو رہا کس نے نہیں منایا۔
یہ پٹی مت پڑھائیے کہ ابلیس نے نہیں منایا، مجھے یہ بتاؤ کہ کس نے منایا۔ اچھا جی جناب، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کس نے منایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو لہب نے منایا۔ کس نے منایا؟ ابو لہب نے۔ تو میرے بھائی اتنے دن سے کیوں پریشان کر رہے تھے؟ آپ کو سیدھے سیدھے بولنا چاہیے تھا کہ ہم ابو لہب کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، نبی کی سنت پر نہیں۔ یعنی ان کو نہ تو نبی کے فعل سے، نہ تو نبی کے عمل سے، نہ تو نبی کے قول سے، نہ تو کسی صحابی سے جب دلیل نہیں ملی تو انہوں نے دلیل کا مطالبہ یا دلیل لینے کا رخ کس طرف کیا؟ ابو لہب کی طرف، اور کہا ابو لہب نے منایا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جس کی دلیل یہ ہو کہ نبی کا جشن یا جشن عید میلاد النبی ابو لہب نے منایا تھا، نبی نے نہیں، میں کہوں گا تمہارے لیے ابو لہب کی سنت مبارک ہو، میرے لیے آمینہ کے لال جناب عربی محمد رسول اللہ کی سنت مبارک ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، یہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بہت سارے لوگ اہل حدیثوں کو یا ان لوگوں کو جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں کہتے ہیں یہ ابلیس ہے، کیونکہ ابلیس نے نہیں منایا تھا، اور ابلیس اس دن بہت رویا تھا جس دن میرے نبی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابلیس اس دن بہت رویا تھا جس دن نبی پیدا ہوئے تھے۔ میرا جواب یہ ہے کہ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ جس دن نبی کی وفات ہوئی تھی اس دن شیطان جھوم کے ناچا ہوگا، اس دن شیطان ناچ ناچ کے خوشیاں منایا ہوگا۔ اب آپ بتاؤ، آپ 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہو، ابلیس ہم ہوئے کہ تم؟ نبی کی پیدائش پر میں مان لیا، چلو ٹھیک ہے شیطان رویا تھا، لیکن نبی کی وفات پر تو ہنسا ہوگا نا، جھوما ہوگا نا۔ اور ایک چیز سنو، آج ہمیں ابلیس کہہ دیتے ہو کہ ابلیس نے نہیں منایا تھا، ابو لہب نے منایا تھا۔ میں کہتا ہوں جاؤ، فیصلہ اسی پر قائم ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، ہم کہیں گے اے اللہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو عید میلاد النبی نہیں مناتے تھے، ابو بکر نہیں مناتے تھے، عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نہیں مناتے تھے۔ ہم ان کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی تھی، ہمیں ان کی صفوں میں موقع ملے گا کھڑے ہونے کا، اور تمہارے پاس جو دلیل ہے ابو لہب والی، اس کے صف میں کھڑے ہو جانا، اس کے صف میں کھڑے ہو جانا۔ میرے بھائیوں یہ تو قسمت کی بات ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو اپنے نصیبے کی بات ہے کہ تمہیں دلیل ملی بھی تو اللہ کے دشمن کے گھر سے ملی، اور ہم نے تو دلیل تلاشی لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ملی۔ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ یہ گھماتے ہیں، گھما کر کے کئی ساری باتیں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں صحابہ نے منایا، کبھی کہتے ہیں نبی نہیں منایا، کبھی کہتے ہیں اللہ نے خود منایا، کبھی کہتے ہیں جبریل نے منایا، یعنی کئی طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور دلیل ایسی دے دیتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں صرف ایک ہی دلیل پیش کروں گا، ویسے تو آج میرا جی یہ چاہتا تھا کہ ان کے سارے دلیلوں کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا تاکہ ان سارے دلیلوں کا جواب آپ کے پاس ہو جاتا، لیکن ایک ہی دلیل۔ جب کہتے ہیں کہ نبی نے منایا تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اسی دن میری پیدائش ہوئی۔ ماشاءاللہ، نبی نے ولادت کا جشن منایا، نبی نے اپنی تاریخ پیدائش کا جشن منایا۔ کہاں دلیل ہے؟ یہ دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں اس دن میری پیدائش ہوئی۔ اب آپ سنیں گے کتنی عجیب طریقے سے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! عید کے دن اور روزہ کے دن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام کر دیا ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اور نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے اپنے پیدائش والے دن روزہ رکھ کر کے کہ میری پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا، پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، نبی نے تو دن کا روزہ رکھا تھا نا، چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ نبی نے جشن منایا، ٹھیک ہے، لیکن نبی نے تو دن کا جشن منایا تھا نا، پیر کے دن کا، نہ کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کا۔ آپ یہ فرق سمجھیں کہ نبی، اگر تم کہتے ہو کہ نبی نے جشن منایا تو نبی تو پیر کے دن کا جشن منا رہے تھے نا، تم تو 12 ربیع الاول کی تاریخ کو منا رہے ہو۔
تیسری چیز، نبی ہر ہفتے، ہر مہینے کے ہر ہفتے کے ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور تم تو سال کے ایک بار صرف محبت کا اظہار کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس طریقے کی بہت ساری دلیلیں ہیں جو ہمارے اور آپ کو دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بس صرف بات اتنی ہے کہ محبت کا معیار وہ رکھو جو نبی کے صحابہ نے کیا تھا۔ نبی کے صحابہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا اس دھرتی پر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی ان سے محبت کر سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے ہماری بھی محبت کا معیار وہی ہونا چاہیے جو نبی کے صحابہ کا تھا۔ ہم اپنی طرف سے محبت کا اظہار کسی ایسی چیز سے نہ کریں جو چیز نہ تو نبی سے ثابت ہو، نہ تو نبی کے صحابہ سے ثابت ہو، اور نہ ہی تابعین تبع تابعین سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بدعت اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت کو تلاش کرنے اور تلاشنے کے بعد سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو بدعت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، پنپ رہی ہے، اللہ رب العالمین تو ان تمام بدعات کا خاتمہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ علماء جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں، امت کو بھٹکا رہے ہیں صرف کھچڑی اور حلوہ کھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو ان تمام علماء سو کو صحیح سمجھ، صحیح فکر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا نیک بنا، آمین۔ السلام علیکم۔